بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بی بی اے اور ورسز کمپیوٹر سائنسز یا آئی ٹی کے بارے میں، کہ کمپیوٹر سائنسز لینا چاہیے، آئی ٹی میں جانا چاہیے یا بی بی اے کی طرف جانا چاہیے۔ اب اس بات پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو واقعات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس اسٹوڈنٹ جو کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ یہ بھی آئے کہ پیرنٹس لائے کہ جی ان کا ایڈمیشن کمپیوٹر سائنس میں ہو چکا ہے، ان کا کمپیوٹر سائنس کی ایک بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے اور اس میں یہ کہ ابھی ان کا کچھ کوئی مہینہ دو مہینے انہوں نے پڑھ لیا ہے لیکن بچے خوش نہیں ہیں۔ اب جب یہ چیز سامنے آئی اور میرے پاس وہ آئے تو جب ظاہر ہے میرے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے ان کا تھارو ایک اسیسمنٹ کی۔ جب اس چیز کو چیک کیا گیا تو اس میں کمپیوٹر سائنسز سے ریلیٹڈ یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹریڈس ہی نہیں تھے یا اس کی وہ ایپٹیچیوڈ ہی نہیں تھا، تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ ایک دوسری سائڈ کا فیصلہ کرنا پڑا اور ان میں ایک بچے کے لیے تو بالکل سیدھا سیدھا جو ہے وہ بی بی اے کے لیے فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ بچہ بی بی اے میں جائے گا۔ اب یہاں میں جو چیز آپ کو سمجھانے کی اور چونکہ یہ سوال بہت سارے بچوں کا ہے اس لیے میں سب کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب بھی آپ انٹر سے نکلتے ہیں، اے لیول سے نکلتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ سوال آتا ہے، اور دونوں بڑے سکوپ والے فیلڈ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو دونوں ڈاؤن ہونے والے فیلڈ ہیں۔ جب تک دنیا کا بزنس موجود ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن رہے گی، بی بی اے رہے گا، اور آنے والے سارے دور جو ہے وہ اس کے اندر آئی ٹی کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا یہ تو ایسا ایشو ہے نہیں کہ اسکوپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کس کو کیا چیز لینی چاہیے۔ ہم اس پہ اسپیسیفک بات کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم بی بی اے کی سائڈ پہ ہم آتے ہیں اور بی بی اے پہ بات کرتے ہیں۔ بی بی اے کا مطلب کیا ہے؟ بی بی اے کا مطلب یہ ہے کہ بزنس ایڈمنسٹریشن، یعنی وہ لوگ اور وہ شعبہ کہ جہاں پہ ایسے بچے تیار کیے جاتے ہیں، ایسے انسان تیار کیے جاتے ہیں کہ جو کل کے بزنس کو سنبھالنے والے ہوں گے۔ اچھا، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر بزنس مائنڈ ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم بزنس مائنڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک دوسری اور چیز بھی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ایک فرد اگر ایکسائٹڈ نہیں ہے اپنے کام کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جو قدرتی طور پہ اس کو اس کے لیے تیار کرے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو بزنس مین ہوگا یا جو بزنس کے شعبے میں کام کرنے والا کوئی بھی فرد ہوگا وہ فیس ٹو فیس بات کو پریفر کرے گا، وہ فیس ٹو فیس بات کو ترجیح دے گا کہ جناب کسی سے بھی بات کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ادھار رکھا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو کل پہ رکھا جائے، آج ہی اس کو سامنے آ کے بات کی جائے، فیس ٹو فیس اس کو بات سمجھائی جائے اور اس کے اندر جو کوئی پلس مائنس ہے اس سے بات کر کے معاملے کو سمیٹ دیا جائے۔ پھر اس کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسک لیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اس کے اندر ان سین فیئر نہیں ہوتا، وہ بلکہ آگے بڑھتا کہتا ہے کیا ہو جائے گا، وہ آگے بڑھتا ہے اور کام کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور جو پانچویں خوبی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا اگریسو بھی ہوتا ہے، وہ مطلب ایک قدم جرأت کے ساتھ اٹھاتا ہے اور آگے بڑھ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حساب کتاب میں اچھا تو ہونا ایک ہے، لیکن اس کا حساب کتاب کا اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جمع تفریق میں پڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ مطلب ایسٹیمیشن کرنا، ایک ویژولائز کرنا چیزوں کو، وہ اس لیول کی جو نومیریکل پوزیشن، نومیریکل ایبلٹی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اس کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو جنرلی ایک حساب لگانا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں کروں گا اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ بینیفٹ مل جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ مزاج جو بی بی اے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری طرف کہ جو کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی کا مزاج ہے۔ اگر کوئی شخص اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کو نہیں کرتا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ چیزوں کو ویل آرگنائز نہیں کرتا، مثلا وہ اگر اپنے کمپیوٹر کے اندر اپنی ہارڈ ڈسک جو اس کی موجود ہے اس کے اندر اس کے جو فولڈرز ہیں، اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کی جو مختلف چیزیں ہیں، اگر وہی اس کے اندر پراپرلی ارینج نہیں ہے اور اس کے اندر اس نے سیٹ کر کے نہیں رکھا تو وہ کیا باقی چیزوں کو ارینج کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر
وہ جب بھی کوئی چیز کرے گا یا جب بھی کوئی چیز دیکھے گا تو ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرے گا اور ان کو ویریفائی کرنے کے 10 طریقے نکالے گا، کبھی اس سائڈ سے، کبھی اس سائڈ سے، کبھی اس سائڈ سے، تاکہ یہ کہ یہ چیز چیک ہو سکے کہ کل جب مارکیٹ کے اندر چیز جائے، جب پریکٹیکلی کوئی چیز جائے تو وہاں پہ جا کے وہ خرابی کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور جو بڑی خوبی اس کے اندر، وہ چیزوں کو کرٹیکل ڈسیکشن کرتے ہیں۔ مثلا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کو وہ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اس کا انالیسس کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے اس کے اندر ایک وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اس انداز سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ مثلا وہ کہیں پہ بھی ہیں، کہیں پہ دیکھ رہے ہیں تو پبلک کی کسی پرابلمز کو دیکھتے ہیں، کسی ایشو کو دیکھتے ہیں، تو اس ایشو کو دیکھنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس چیز کا حل کیا ہے، تو یہ ایک چیز آتی ہے۔ پھر ایک آخری چیز یہ ہے کہ اس کو تمام ڈیسیجن جو ہیں وہ اپنے مائنڈ کے اندر ہی لینے پڑتے ہیں۔ مثلا وہ پروگرامنگ کر رہا ہے، وہ کوئی گیم بنا رہا ہے، وہ کوئی پروگرام بنا رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر بنا رہا ہے، کوئی چیز بھی کر رہا ہے، تو جب وہ کوئی بھی کام اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کو وہیں پر ڈیسیجن لینا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا۔ پھر ایک بہت بڑی ایک اور چیز جو ہے وہ نومیریکل اس کی ایبلٹی ہے۔ اچھا، یہ نومیریکل ایبلٹی کے بارے میں ایک مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف بہت میتھمیٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، یہ اس سے کہیں زیادہ آگے کی چیز ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی فرق کہ ایک کمپیوٹر سائنسز کے اندر جانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے اور دوسری سائڈ پر BBA کی سائڈ پر جانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے۔ اگر یہ چیزیں الگ الگ موجود ہوں گی اور اس کو آپ اپنے طور پہ چیک کر لیں، پیرنٹس دیکھ سکتے ہیں، ٹیچرز دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، اس کو اس سائڈ پہ جانا چاہیے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں فیلڈ جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ڈیسیجن کرنا ہو تو اس کو اس بیس پر کرنا چاہیے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔